پاکستانی تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی ڈبل سینچری مکمل۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر ₹2.37 کے اضافے سے ₹198.11 کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر ₹2 مہنگا ہو کر ₹200 تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم نے گاڑیوں سمیت لگژری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں دیگر ممالک سے منگوائی جانے والی اشیاء کی فہرست پیش کی گئی۔ 1000 سی سی سے اوپر کی گاڑیوں پر 100% ریگولیٹری ڈیوٹی، درآمدی ٹائل پر ریگولیٹری ڈیوٹی میں 40% اضافے اور موبائل فون پر ڈیوٹی دگنی کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ حکومت نے آئندہ ہفتے سے انتخابی اصلاحات قومی اسمبلی میں لانے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ پیر سے انتخابی اصلاحات شروع کر رہے ہیں۔ قانونی اور انتخابی اصلاحات کچھ بجٹ سے پہلے کچھ بعد میں کرنے ہیں۔ انتخابی اصلاحات کے بغیر انتخابات نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے 7 ماہ مانگے ہیں۔ اکتوبر اور نومبر تک عام انتخابات ممکن نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے موجودہ حکومت کی کارکردگی کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ عمران خان نے ٹویٹر پر اپنی حکومت کی شرح نمو سمیت دیگر شعبوں کی کارکردگی پیش کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ مجرموں کے ٹولے نے میری ٹیم کے سارے عظیم کام پر پانی پھیر دیا۔ عمران خان نے اپنی حکومت کی کارکردگی بتاتے ہوئے ایک بار پھر اپنی حکومت کی تبدیلی میں امریکہ پر الزام عائد کیا۔ پی ٹی آئی کے 25 منحرف ارکان پنجاب اسمبلی کے خلاف نااہلی ریفرنس پر فیصلہ مؤخر۔ الیکشن کمیشن نے ریفرنسز کا کیس ڈی لسٹ کر دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ منحرف اراکین کے خلاف نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا۔ فیصلہ سنانے سے پہلے فریقین کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا بڑا دعویٰ، کہتے ہیں نگراں وزیر اعظم کے لیے انٹرویو کا آغاز ہو چکا۔ اس سلسلے میں معیشت کے ماہرین کو پنڈی بلایا جا رہا ہے۔ شیخ رشید نے ہائی کورٹ راول پنڈی بینچ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ اداروں سے بھیک مانگ رہے ہیں، اداروں سے کہہ رہے ہیں 1 سال دیا جائے۔ امپورٹڈ حکومت کے پاس صرف 1 ووٹ کی اکثریت ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کا پنجاب کی گورنرشپ سے برطرفی کا نوٹیفیکیشن عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق برطرف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ عہدے سے ہٹائے جانے کا کابینہ ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جلد عدالت میں پیش کریں گے، جس کے لیے انہوں نے آئینی ماہرین سے مشاورت مکمل کر لی۔ کراچی ماڑی پور میں حساس ادارے اور سی ٹی ڈی کی کارروائی، صدر دھماکے کا مرکزی دہشت گرد ساتھی سمیت مارا گیا۔ اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، 2 دہشت گرد فرار۔ انچارج سی ٹی ڈی مظہر مشوانی کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی شناخت اللہ ڈینو اور نواب کے نام سے کی گئی۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر آئی جی سندھ مشتاق مہر کبائی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر کامران فضل نئے آئی جی سندھ مقرر کر دیے گئے، جو گریڈ 21 کے پولیس آفیسر ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری 3 روزہ دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ آج امریکی ہم منصب اینٹونی بلنکن سے ملاقات کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملیں گے۔ گلوبل فوڈ سیکیورٹی کے وزارتی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک۔ آج بھی دنیا کے گرم ترین شہروں میں پاکستان کے 4 شہر شامل۔ جیکب آباد، نواب شاہ اور سبی میں درجہ حرارت 47.4%، جبکہ بہاولپور میں 45 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی۔ اسلام آباد کے مارگلا جنگل میں آگ لگا کر فوٹو شوٹ کروانے والی ماڈل اور ٹک ٹاکر ڈالی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر شعبہ ماحولیات اعجاز الحسن کی مدعیت میں تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ سری لنکا کے خلاف وائٹ بال سیریز کے لیے قومی خواتین اسکواڈ کا اعلان۔ سری لنکا کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کی 15 رکنی ٹیم کا انتخاب کیا گیا، جبکہ ٹیم میں 3 نئی کھلاڑی، وکٹ کیپر بیٹر گل فیروزہ، لیگ سپنر طوبہ حسن اور صدف شمس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ قومی ٹیم T20 اسکواڈ کی کپتان بسمہ معروف ہوں گی۔